بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سبوق سید۔ صبح بخیر ناظرین، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج ہم ایک آزاد مملکت کے شہری ہیں، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم جب عبادت کرنا چاہیں تو ہم آسانی کے ساتھ اس ملک میں عبادت کر سکتے ہیں۔ ہم جن خیالات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ ہم اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ ہمیں فریڈم آف سپیچ بھی میسر ہے اور فریڈم آف ایکسپریشن بھی میسر ہے، لیکن ایک منٹ کے لیے رکیے، تھوڑا سا 70 سال پہلے ہم جاتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ جب مسلمان عبادت کرنے کے لیے جاتے ہیں تو مساجد کے باہر ڈھول بجائے جاتے ہیں۔ تھوڑا سا تصور کیجئے اس وقت کو کہ جب آپ خریداری کرنے کے لیے جاتے ہیں تو دکان پہ بورڈ لگا ہوا ہے کہ یہاں سے مسلمان خریداری نہیں کر سکتے۔ تھوڑا سا اور پیچھے جائیے اور تصور ملائیے اس دن کو کہ جب آپ کسی چیز کو ہاتھ لگا دیتے ہیں تو اکثریتی طبقہ کہتا ہے کہ آپ ملیچ ہیں، آپ کے ہاتھ لگانے سے ہماری جو چیز ہے ناپاک ہو چکی ہے۔ تھوڑا سا اور پیچھے جائیے اور وہاں پر جا کر دیکھیے کہ آپ کے جو کاروباری مفادات ہیں، آپ کے جو معاشی مفادات ہیں، ان پر ضرب لگانے کے لیے کس طریقے سے اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ اور جب 1905 میں تقسیم بنگال ہوتی ہے اور مسلمانوں کو تھوڑا سا معاشی فائدہ مسلمان تاجروں کو ملتا ہے تو پیٹ میں مروڑ اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیوں مسلمانوں کو مالی فائدہ ملے، کیوں مسلمانوں کی معیشت مستحکم ہو، اور پوری جدوجہد چلائی جاتی ہے، پوری کمپین چلائی جاتی ہے، اور پھر 1910 میں تنسیخ بنگال ہو جاتی ہے۔ اس وقت بر صغیر کے مسلمانوں نے کہا کہ انف از انف، اب بس ہو گئی ہے، اب ہمیں ان ساری چیزوں کو اس طرح قبول نہیں کرنا، اور 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام عمل میں آتا ہے۔ اور آل انڈیا مسلم لیگ یہ سوچتی ہے کہ ہم تو چاہتے تھے کہ ہندوستان کے اندر مسلمان اور ہندو اکٹھے رہیں۔ ہمارے بزرگوں نے یہی کہا تھا کہ ہندوستان سونے کی چڑیا ہے، مسلمان اور ہندو اس کی دو آنکھیں ہیں، ایک آنکھ بھی خراب ہوگی تو مسائل پیدا ہوں گے۔ قائد اعظم بھی یہی چاہتے تھے کہ ہم اکٹھے رہیں، لیکن حالات اس قدر خراب کر دیے گئے کہ مسلمانوں کو الگ ملک حاصل کرنے کے لیے پوری جدوجہد کرنی پڑی، اور پھر وہ جدوجہد جاری رہی۔ خون کی ندیاں عبور کر کے ہم نے پاکستان حاصل کیا۔ جو آزادی آج آپ کو بڑی آسانی کے ساتھ میسر ہے، یہ کسی نے پلیٹ میں رکھ کر آپ کو نہیں دی تھی۔ اس کے لیے اپنے والدین سے پوچھیں، اپنے دادا دادی، اپنے نانا نانی سے پوچھیں کہ پاکستان کیسے بنا تھا۔ ان لوگوں سے پوچھیں کہ جن کے بھائی پورے کے پورے پاکستان نہیں آ سکے، جن کی بہنیں آدھی وہاں رہ گئیں، آدھی یہاں پر آ گئیں۔ ان لوگوں سے پوچھیں جنہوں نے اپنی عزتیں بچانے کے لیے کنوؤں میں چھلانگیں لگائیں، اور جن کے لیے کیا کچھ نہیں کیا گیا، تو آج یہ پاکستان ہمیں بڑی مشکل سے حاصل ہوا ہے۔ لیکن اس پاکستان کی بنیادیں ہیں یوم قرارداد پاکستان میں، اور یہ 1940 کو منٹو پارک لاہور، جسے آج مینار پاکستان پارک بھی کہا جاتا ہے علامہ، تو وہاں پر یہ منظور ہوئی تھی۔ تو آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے۔ 23 مارچ کا دن ہمیں اس بات کا یقین دلاتا ہے اور یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کس طریقے سے اور کن مشکلات کو عبور کر کے آپ نے یہ ملک حاصل کیا تھا۔ تو اس موضوع پر آج ہم گفتگو کریں گے، اور لیکلی ہمارے ساتھ علماء اکرام کا ایک بڑا خوبصورت پینل موجود ہے۔ جناب مفتی سیٹھ اسامہ صاحب معروف عالم دین ہیں، بہت شکریہ مفتی صاحب آپ یہاں تشریف لائے۔ ہمارے دوسرے معزز مہمان ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری صاحب، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ یہاں تشریف لائے۔ اور ہمارے تیسرے معزز مہمان ہیں جناب باسط مجاہد صاحب، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ یہاں تشریف لائے۔ مفتی صاحب میں تھوڑا سا آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا گفتگو کا۔ یہ جو آزادی ہے کیا سمجھتے ہیں، کیسے فریم کریں گے آزادی کو؟ وہ جیسے کہتے ہیں نا، راہ گلزار نے وہ باد پرواز نہیں، راہ چمن یاد نہیں۔ صحیح۔ کئی دفعہ ایک سونے کے پنجرے میں بھی آپ ایک پرندے کو قید کریں اور پھر اس کا پھڑپڑانا دیکھیں اور پھر اس کی تڑپ دیکھیں تو شاید آپ کو اس آزادی کا بڑی آسانی سے، اور جیسے کہتے ہیں نا ایک ویژولائزڈ آپ کو ایک ایگزامپل مل سکتی ہے۔ میرے خیال اس سے آسانی آپ کو آزادی سمجھائی نہیں جا سکتی ہے۔ کبھی کسی جانور کو جو بہت پھرتا ہو، وہ عام ویسے سنائی جاتی تھی ہمیں، ایک قصہ سنایا جاتا تھا بچپن میں کہ دو کتے ملے، ایک بہت خستہ حال تھا اور ایک بڑا صحت مند تھا۔ بہت ہوا، صحت مند نے بڑی اپنی افزائشیں گنائی کہ میں بڑے سکون میں رہ رہا ہوں، یہ بھی میسر ہے، یہ بھی میسر ہے۔ تو اس نے کہا یار مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ اس نے کہا وہ چلتے ہیں۔ جب وہ چلے تو اس نے کہا تمہارے گلے میں کیا ہے؟ اس نے کہا بس مالک نا کبھی کبھی اس کو باندھتا اور مجھے ہانکتا ہے۔ تو اس نے کہا یہ تمہیں ہی مبارک،
مجھے میری آزادی. تو یہ جو آزادی ہے اس کی میرے خیال سے یہ میں اگر دیکھوں تو فطری طور پہ ایک انسان کی کیفیت ایسی ہے کہ وہ رہ نہیں سکتا. جیسے آپ نے کہا کہ مسلمان کچھ اس ٹائم پہ میں نے کہا نا ہمیشہ بات ہوتی ہے تو میں ساتھیوں سے اختلاف ہو سکتا ہے, سوچ کا اختلاف ہو سکتا ہے. تو ان لوگوں کے اقوال کو جیسے کہتے ہیں ذکر کر کے اور ان لوگوں کے یہ اشتعال دلایا جا رہا تھا کہ ہم ساتھ ہی ٹھیک تھے, لیکن شاید کچھ ہی عرصہ گزرا کہ ہم نے وہ دیکھا چل گیا کہ اگر ساتھ ہوتے تو کیا ہوتا. اور اس وقت آپ جانتے ہیں کہ جس قسم کا ریسزم اور جس طرح کا جو ایک ریڈیکلائز سوسائٹی کریٹ کر دی گئی ہے, تو اب محسوس ہوتا ہے کہ نہیں ایک بہت بڑی محنت. اور اس کے ساتھ جو آپ نے ایک لفظ یوز کیا فریڈم آف اسپیچ, یہ دنیا میں کئی بڑے بڑے ڈیولپ ممالک میں بھی یہ چیز لوگوں کو حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے نظریات, اپنے افکار اور خیالات کے ساتھ اتنے کھل کے رہ سکیں اور ان کو اتنے جیسے کہتے ہیں نا آرام سے عوام میں وہ یہ بات بھی کر سکیں. شاید آپ کو واحد پاکستان اس معاملے میں ایسا ملک ملے گا جہاں آپ اپنے افکار خیالات کو کھل کے رکھ سکتے ہیں. البتہ صرف ایک چیز یہاں ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں کوئی برا واقعہ ہوتا ہے وہ پورٹرے ایسے کیا جاتا ہے, شاید ہم سال بھر یہی کرتے ہیں ایسے ہی. تو صرف اس کے تو یہ جو آزادی ہے اور اس کو اگر آپ دیکھیں تو صحابہ رضی اللہ علیہم اجمعین کی ہجرتوں کو آپ دیکھیں اور اس حوالے سے, اور پھر فتح مکہ کے دن ان کا آنا اور ان کے چہروں کا چمک جانا دیکھیے تو کیا تھا کہ گھر واپس بھی آئے, اپنا گھر بھی حاصل ہوا, لیکن آزادی کے ساتھ. اگر وہ ان کو مکہ جسے کہتے ہیں بلایا بھی جاتا, اگر آپ دیکھیں تو ابو بصیر کو لٹایا جا رہا تھا تو ابو بصیر نے اپنی آزادی کو اس نے کہا نہیں میں آزاد ہوں گا, اور انہوں نے اپنی آزادی کی ایک راہ نکالی. تو ایک آزادی میرے خیال سے نعمت بھی ہے اور انسان کی رحمت و عافیت کے لیے اس دنیا میں سب سے اہم چیز سمجھتا ہوں, اس کے بغیر کچھ بھی نہیں. صحیح. تو آزادی کی نعمت قدر و قیمت وہی لوگ جانتے ہیں جو آزاد فضاؤں میں رہے ہوں. وہ جو آپ ذکر کر رہے تھے تو بچپن میں اسکول میں ہم پڑھتے تھے پرندے کی فریاد, تو اقبال نے ایک پوری جو امیجنیشن تھی, ان کا جو تصور تھا آزادی کے بارے میں کہ کس طریقے سے وہ جو پرندہ جب قید میں چلا گیا تو اس کی کیا حالت بنی, اور وہ پرانے وقتوں کو یاد کرتا تھا کہ آزادی کیا ہے. تو آج ہمارے ملک میں ہمیں بہت سی چیزوں کی آزادی ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ یہاں تو تھوڑی سی آزادی زیادہ ہی ہے, بہت زیادہ ہے. وہ دنیا باقی وہ دنیا فراہم نہیں کرتی وہ آزادی جو آزادی یہاں پر ہے. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جن ملکوں میں حالات خراب ہوئے, ان کے ادارے کمزور ہوئے, تو ان ملکوں کو آج دیکھ لیں آپ, سونے سے لدے تھے, مالا مال تھے. لیبیا میں کیا کچھ نہیں تھا, عراق میں کیا کچھ نہیں تھا, دنیا کی کئی ہزار سال پر مبنی تاریخ تھی. آج اس عراق کی حالت دیکھ لیں, آج اس شام کی حالت دیکھ لیں, آج اس لیبیا کی حالت دیکھ لیں, یمن کی حالت دیکھ لیں. یہ پاکستان کو 70 سال ہوئے ہیں, ان کی تو صدیوں پر مبنی تاریخ ہے, ان کی کیا حالت ہو چکی ہے. تو سمیلہ زبیری صاحب یہ تھوڑا سا بتائیے گا کہ کیسے ہم فریم کریں کہ آزادی جو ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے. بالکل جی, جزاک اللہ خیراً. قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو آزادی سے جوڑا گیا. اچھا. وہ 70 سے بھی زیادہ سال سے وہ غلام بنائے گئے تھے بنی اسرائیل کی ہزاروں سال کی تاریخ ایسے ہی, اور ان کی تاریخ کا جو مڈ اینڈ وسط میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سب سے بڑے پیغمبر تھے بنی اسرائیل کے, اور ان کی کتاب جو ہے وہ سب سے بڑی کتاب تھی. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا. قرآن کہتا ہے کہ جن کو کمزور سمجھا جاتا تھا ہم نے ان پہ احسان کرنے کا فیصلہ کر لیا, اور نجعلہم الوارثین, پھر ان کو ہم نے وارث بھی بنانا تھا. لیکن اس سے پہلے وہ جتنی مشقتوں سے گزرے نا, وہ قرآن ان کے بارے میں بتاتا ہے کہ یقتل ابناءہم ویستحیی نساءہم. یعنی یقتل عربی میں جو ہے نا یہ قتل کے اوپر بھی شد ڈالی ہوئی ہے کہ انتہائی ایگزیجریشن, بہت زیادہ قتل و غارت کی فرعون نے. میں کیونکہ کالج میں نہیں پڑھا تھا نا, تو ظالم نے بہت ہی قتل کیا, اور اتنا دیکھو تیز تھا, اس نے کہا عورتوں کو چھوڑو بھائی, ان کو نہیں مارنا, تاکہ یہ فیمنسٹ سوسائٹی بن جائے اور یہ کوئی لیڈرشپ ان کے اندر نہ رہے. یہ بھی ایک وجہ ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے پھر وہ خیر عورتوں کو بھی بچایا اور مردوں کو بھی بچایا. سوسائٹی بن جائے یہ کیا مطلب؟ اس لیے کہ مرد ہوں گے نہیں تو لیڈ کون کرے گا, عورتوں کو بھی قابض آ جائیں گے اور ان کو پھر مزید غلام بنا لے گا. عورتیں پھر بیچاری کہاں جائیں گی؟ تو یہ بھی ایک غلامانہ سوچ کی عکاسی اللہ نے بات کی ہے کہ یہ عورتوں کو کیوں زندہ چھوڑ رہے تھے. اس لیے نہیں کہ وہ ان پہ شفقت کر رہا تھا, بلکہ کہ ان کی نسل میں کوئی لیڈرشپ اور کوئی دفاع باقی نہ رہے. تو آزادی کی ایک قدر تو یہ ہے. دوسرا, آپ فلسطین کی تاریخ, آپ تاریخ کا ذکر کر رہے ہیں, کوئی چھوٹی تاریخ نہیں ہے. حضرت اقبال بیچارے آخری عمر میں روتے رہے. کشمیر اور فلسطین کا قضیہ ایک ہے, ان کو ایک ہی طریقے سے مارا جاتا ہے, فورٹیفائی کیا جاتا ہے. تو یہ ہمیں ذرا ان کو بھی دیکھ لینا چاہیے. جو آپ نے کہا ہے نا کہ یہاں زیادہ ہی آزادی, میں اس کا قائل ہوں کہ یہاں ہمیں ممبر و محراب میں بھی ایکسٹرا آزادی ہے, تقریر کرنے میں بھی,
اور آزادی اظہار جو کہ حق نہیں ہوتا بلکہ وہ ایک فساد ہوتا ہے جس کو ہم اتنا دھڑلے سے بیان کرتے ہیں کہ جیسے ہم ہی دنیا میں حق پرست ہیں. تو یہ حق پرستی کا جو غلط تصور ہے یہ صرف اس ملک میں پایا جاتا ہے. اور اچھا لوگ کہتے ہیں جی امریکہ یا دوسرے ملکوں میں بڑی آزادی ہے, آپ وہاں پہ بھی نہیں بول سکتے. اس ملک کی ناقدری جو ہم کرتے ہیں نا اس کی سزا پھر ملتی ہے. وہاں پر آپ اتنا بول سکتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ہو کچھ نہ, اتنا ہی بول سکتے ہیں بہت, یعنی کہ وہ سمجھیں کہ ویلفیئر کے بارے میں آپ گفتگو کر سکتے ہیں. اور نبی علیہ السلام نے ہمیشہ جو کفارات رکھے ہیں غلام آزاد کرنے کے بارے میں, کہ آپ کی زندگی میں غلامی تقریباً ختم ہو گئی تھی, اور آج دیکھیں دنیا میں کہیں کوئی غلام نہیں بکتا. یہ نبی علیہ السلام نبی رحمت کی وجہ سے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مغرب میں سٹل ابھی کچھ عرصہ پہلے تک غلامی کا تصور موجود تھا, اور اعتراض مسلمانوں پہ کیا جاتا ہے کہ یہ غلامی کو بطور انسٹیٹیوشن انہوں نے قائم کیا. مسلمانوں نے تو شروع نہیں کی تھی, وہ تو پہلے سے جاری تھی. نہیں, پہلے سے جاری تھی, اور مغرب کے اندر ابھی بھی ان لوگوں کے مجسمے نصب ہیں. اور یہ کچھ عرصہ پہلے جو امریکہ میں ایک موومنٹ سٹارٹ ہوئی تھی کہ بلیک لائیوز میٹر, تو اس میں بھی لوگوں نے وہ لوگوں کو گلوں سے رسیاں ڈال کر ان مجسموں کو نیچے گرایا تھا جنہوں نے غلامی کو پروموٹ کیا تھا. یعنی مسلمانوں کی تاریخ میں کسی ایسے شخص کو کہ جس نے غلامی کو پروموٹ کیا اسے بطور ہیرو نہیں بنایا گیا. لیکن وہاں مغرب میں ابھی تک یہ ساؤتھ افریقہ میں جو ڈربن سے آگے جو ایک شہر ہے بڑا مشہور, کیا نام اس کا, وہاں پہ سلیو سکوائر ہے. میں دیکھا مجسمہ میں نے دیکھا جو آپ نے ذکر کیا, میں نے کہا کس کا مجسمہ ہے. اس دور میں جب وہاں پہ مسلمان اور ہندوستانی اور مالیزین غلام بیچے جاتے تھے کیپ ٹاؤن میں. صحیح, یہ میں نے دیکھا خود. ایسے ہی. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گا, تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ یہ جو, کیونکہ میں سچی بات بتاؤں نا کہ میں نے وہ سارے حالات نہیں دیکھا ہوا ہے, تو ہم نے تو بالکل پیدا ہوئے تو مزے سے پرسکون زندگی دیکھی ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہے, اور پھر ہم یہ سمجھیں کہ باہر کے ممالک جو ہے نا بڑی ڈریم لائف ہے وہاں پہ. تو آپ یقین مانیں کہ وہاں میں کوئی 36-37 ملکوں کا وزٹ کرنے کے بعد نا مجھے لگا کہ میرا جو ملک ہے, اور یہ میں پورے رمضان میں روزے کی حالت میں پورے ایمان اور یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو مزے اور سکون یہاں پر ہے نا, تو باہر ان بچوں سے پوچھیں ذرا فون کر کے کہ جو ساری رات برف میں وہ جو پیزا ڈلیوری کا کام کرتے ہیں نا, اور ان کے گھروں کو پیسے ملتے ہیں اور سمجھیں سڑا پتر باہر ہے, درختوں پر پیسے لگے ہیں. ہاں, درختوں پر پیسے لگے. ایک دن آپ جاب نہ کریں باہر, جی پورا سال وہ دن آپ کو یاد دلاتا ہے کہ اس دن کام نہ کرنے کا یہ نقصان ہو. یہاں تو 6 مہینے کام نہ کریں, آپ بڑے سکون سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. اس کے باوجود ہی آپ کا فیملی سسٹم اتنا اسٹرانگ ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ یہاں پر مساجد میں اور مدارس میں لاکھوں کی تعداد میں بچے فری آف کاسٹ پڑھ بھی رہے ہیں, کھا پی بھی رہے ہیں, رہائش بھی ان کو مل رہی ہے. یونیورسٹیوں کے اندر ایسی ہے, اسکالرشپ باقاعدہ ملتی ہے. ہمارے دربار, ہمارے مزار, آپ وہاں پر دیکھ لیں لاکھوں لوگ کھانا کھاتے ہیں. رمضان کے مہینے میں آپ دیکھ لیں کہ جو فری دسترخوان ہیں جگہ جگہ لاکھوں لوگ ان سے کھا رہے ہوتے ہیں. تو اپنے ملک کو برا کہنا کتنا آسان سا کام لگتا ہے. تو یہ ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا بتائیں کہ یہ ہماری نئی نسل, ہم جیسے لوگوں کو یہ آزادی ہے کیا؟ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ کریم نے اپنے کلام میں فرمایا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. سب سے اہم بات تو یہ کہ جو چیز میسر ہوتی ہے نا اس کی قدر نہیں ہوتی. میں ایک بالکل ایسی مثال جس کو ہم سب جانتے ہیں, کووڈ کے دوران جب سانس نہیں آ رہا ہوتا تھا نا, اور ہم جب دیکھتے تھے تو پھر آکسیجن کا اور تنفس کا, اور ہمیں پتہ چلتا تھا کہ کیا ہے. میں نے ایسے مریضوں کو دیکھا کہ ایک سانس کے لیے پوری باڈی جو ہے نا وہ اوپر کو جاتی تھی اور نیچے کو جاتی تھی. تو اس سے آپ نے جیسے کہا صبوخ صاحب کہ وہ ان سے پوچھیں کہ سانس کی قدر قیمت کیا ہے. تو آزادی کی آج قدر پوچھنی ہو تو ذرا آکوپائیڈ کشمیر میں دیکھیں, ہاں ساتھ دیکھ لیں, کوئی دور کی بات نہیں ہے. آپ فلسطین کے اندر دیکھ لیں, اور جہاں جہاں مظلومین ہیں اور وہ اپنی کتنی قربانیاں دے رہے ہیں, کس چیز کے لیے, آزادی کے لیے. اور ہم نے بھی جیسے آپ نے کہا کہ ہمیں پلیٹ میں رکھ کے نہیں دی گئی, ہم نے یہ ملک حاصل کیا ہے. یہ جو ہماری سے بات کی نسل کے لوگ, اور ہماری نسل کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ جب لوگ اس پاکستان کے اصول کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر آ رہے تھے تو کیا ہوتا تھا, ایک مسلمان ماں کی گود سے بچے کو چھینا جاتا تھا, اسے اوپر اچھالا جاتا تھا, نیچے نیزے کی انی رکھی جاتی تھی اور کہا جاتا تھا یہ تمہارا پاکستان. تو آج جن آپ نے سہولتوں کا ذکر کیا, جن آسائشوں کا ضرورت کیا, ایک اسلام آباد کے اس خوبصورت کیپٹل کے اندر کتنے کمفرٹیبل اسٹوڈیوز میں ہم بیٹھے ہوئے, تو یہ صدقہ ہے ان شہداء کا جنہوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی ہیں. اور آج بھی جو اس آزادی کی کو سنبھالنے کے لیے جانوں کی قربانیاں دے رہی ہیں, ان کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کی ضرورت ہے. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ چونکہ ہمیں میسر ہے,
اس وجہ سے ہمیں اس کی قدر نہیں ہے، اور اس کی اگر قدر نہیں کریں گے تو ناقدری قرآن کی آیت کے مقابلے میں ہمیں اپنے آپ کو جج کرنے کی ضرورت ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ آج ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، جو لوگ جیسے بچے باہر جا رہے ہیں اور مسلسل سمجھتے ہیں کہ شاید وہاں کوئی پتہ نہیں کیا کوئی جنت کا سا سما ہے، ایسے ہی یہاں آپ دیکھیے کہ صرف اس رمضان المبارک کا ہی منظر آپ دیکھ لیں کہ پورا ایسے لگتا ہے کہ ایک یعنی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، بے شک ہر جگہ سے آپ کو قرآن کی صدائیں سنائی دے رہی ہیں، ایک سے ایک اچھا جو ہے نا مجود قرآن پڑھ رہا ہے۔ آپ نے جیسے کہا کہ لوگ انفاق کس طرح سے کر رہے ہیں، اور آپ کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو کسی الارم کو لگائیں، آپ کو صبح اٹھنے کے لیے کتنے ذرائع وسائل موجود ہیں، چونکہ کیا ہے ایک اجتماعی طور پر ہمیں جو قائد اعظم رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ ہمیں ایک ایسی تجربہ گاہ چاہیے جہاں اسلام کا تجربہ کر سکیں، وہ ہمیں میسر ہے۔ ہمیں شکر کا جو جذبہ ہے اس کو انکلکیٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، اور آزادی بڑی مشکل سے حاصل کی جاتی ہے، اس کو سنبھال کے رکھنے کی ضرورت ہے، اور اس میں ہر فرد ہے جو ہے نا وہ اس میں بہت اہم ہے کہ میری آپ کی ہم سب کی ذمہ داری کہ اس آزادی کو سنبھال کے رکھیں۔ اور یہ جو جس دن کو یہ ہم مناتے ہیں 23 مارچ کو، اس میں قائد اعظم نے جو پورا کیس پلیڈ کیا تھا، وہ اس قائد اعظم بھی آپ ان کی تقاریر کو دیکھیں تو ان کی تقاریر بڑی مختصر ہوا کرتی تھی، شارٹ اینڈ سمارٹ بات کرتے تھے۔ یہ صرف یہ جو 22 اور 23 مارچ کو جو آل انڈیا مسلم لیگ کا لاہور میں اقبال پارک جسے آج کل کہتے ہیں اور منٹو پارک اس وقت میں کہا جاتا تھا، وہاں انہوں نے وہ پورا کیس پلیٹ کیا، بتایا کہ یہ دو قومی نظریہ ہے کیا، ہم کس طرح سے مختلف ہیں۔ اور جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی کہ کیا ہے کہ یہ جو مودی ڈاکٹرائن ہے جو ہندوتوا کی بنیاد پر بنا ہوا ہے، اس نے تو ہمیں واضح طور پر بتا دیا کہ وہاں مسلمانوں کو اب بھی کس طرح سے تلواروں کے ساتھ، ڈنڈوں کے ساتھ اور برچیوں کے ساتھ مارا جا رہا ہے۔ تو اس کا یہ شکر ہے کہ ہم اس کی قدر بھی کریں اور ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں۔ ایک اور بات جو سبوق صاحب میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ کیا ہے کہ ہم ہمیشہ یہ کیوں بات کرتے ہیں کہ گلاس کے اندر پانی آدھا نہیں ہے، وہ جو آدھا گلاس میں پانی ہے اس کی قدر کریں، اور وہ تبھی اس میں اضافہ ہوگا کہ ہم جو نعمتیں دی ہوئی ہیں ان کا شکر بجا لاتے ہیں۔ صحیح، بہت شکریہ صاحب، یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات آپ نے کہی ہے۔ لیکن مفتی صاحب یہ جو بات ہے نا کہ آزادی کی قدر ہم کریں، ہمیں یہ پتہ ہے کہ سونا جو ہے نا بہت قیمتی ہے، تو اس کی قیمت کا پہلے احساس ہوگا تو پھر اس کی ویلیو کا پتہ ہوگا نا۔ تو آپ سونا گھر کے اندر نا کوئی سامنے نہیں رکھتا، یہ پتہ ہے کہ اس گھر میں اپنی ماں بہن بچے ہیں بیٹے ہیں سارے ہیں، لیکن آپ اوپن نہیں رکھتے، کس نے چرانا ہے اس سونے کو؟ اس کے باوجود اس گھر میں کہ سب کو پتہ ہے کہ یہ قیمتی چیز ہے اور یہ ہم سب کی مشترکہ ہے، اس کے باوجود اس کو انتہائی سنبھال کے رکھا جاتا ہے، انتہائی حفاظت کے ساتھ اس صندوق کو تالے لگا کے رکھے جاتے ہیں کیونکہ اس کی ویلیو کا پتہ ہے۔ ہمارے ہاں اس آزادی کی ویلیو کا بتایا ہی نہیں گیا کہ یہ کوئی ویلیو والی چیز ہے، اور صبح و شام ہمیں مطلب اپنے ملک کے خلاف ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، اور اچھا شاید ایک دور میں ہم بھی اسی طرح کی کسی پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے تھے، لیکن جب ایسا ایسا گہرائی میں جاتے گئے، نہیں بھائی ہمارے ساتھ ہاتھ ہو رہا ہے، ہمارے سے بڑا فراڈ ہو رہا ہے، اور ہمیں بڑی خوبصورت بستیاں دکھا کے اور یہ بتا کے کہ وہاں بڑا امن و سکون ہے اور زندگی بڑے مزے کی ہے، جب اپنی آنکھوں سے جا کر دیکھا تو ہمیں لگا کہ یار یہ تو ہم سے اس نعمت کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ہمیں اپنا غلام بنانے کے لیے پورا پروپیگنڈا وہ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا بتائیں کہ اس کی ویلیو کو ہم کیسے بتائیں، پہلے ویلیو کا تو پتہ چلے پھر تو ہمیں پتہ چلے گا نا۔ یہ جو پہلے دونوں صاحبان میرے ہاں میں میرے استاد بھی موجود ہیں سمیع زبیری صاحب، تو بات کی اصل میں پچھلے عرصے جیسے آپ نے کہا نا کہ اب پہلے ایک نالج تھی، ٹھیک ہے، نالج سے انفارمیشن کو اب نالج تک کا درجہ دے دیا گیا۔ اس کے بعد جب یہ میڈیا آیا نا تو ایک ایسا سورس کریٹ کیا گیا، جب دنیا کے گیپس ختم ہوئے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو پیٹریوٹزم ہے، پیٹریوٹزم پلس آئیڈیالوجی، اب یہ جب جوائن کرتی ہے نا تو ایک انسان کے اندر ڈیفینیٹلی ایک تحرک پیدا ہو جاتا ہے۔ دیکھیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ ملک بنا اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایک نظریاتی بنیاد، جیسے انہوں نے کہا دو قومی نظریہ، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر اللہ نے قرآن میں ہی وہ نظریہ پیش کرے، لکم دینکم ولی دین، وہ پیش ہو چکا تھا، دو قومی نظریہ بہت پہلے۔ ہاں سمجھنے میں کہوں گا کہ بر صغیر والوں سے دیر ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کو اگر ہم دیکھیں تو پیٹریوٹزم کو، اچھا جیسے بر صغیر والوں سے دیر نہیں ہوئی، بر صغیر والے یہ چاہ رہے تھے کہ آپ اپنے دین پر عمل کریں، ہم اپنے دین پر عمل کریں گے، لیکن وہی کہتے ہیں نہیں تم ہمارے دین پر عمل کرو گے۔ ایسا ہی ہے، اور وہ شدی اور سگنن جو تحریکیں چلائے گی وہ اس لیے چلائے گی نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کہا تھا نا کہ
ہم یہ منافقت نہیں کرتے کہ ایک سال تمہارے رب کو مانے ایک سال تم ہمارے رب کو مانو، تو وہ اصل میں اس کو بھی نہیں مانتے تھے اتنے بڑے بالکل اصل میں جو اسی کانٹیکس میں ہم آگے چلیں، جو پیٹریوٹزم کو چیلنج کیا گیا، جیسے مجھے یاد ہے اپنے اسکول ٹائم پہ میں ایک پوسٹ اسکول میں پڑھتا تھا تو پکچرز آئیں کہ دیکھو یار یہ جو نیشنلزم ہے اور یہ جو پیٹریوٹزم ہے یہ نا ایک صرف اسٹیٹ کے کچھ جسے کہتے ہیں نا ایک پاور جو رکھنے کے لیے یہ سب کر رہی ہوتی ہے. دیکھو یار امریکہ میں تو لوگ جھنڈے کا جو ہے کچا بھی پہن لیتے ہیں اور یہ تو مطلب اس طرح کی بات ہے نا. ہمارے ہاں تو مجھے یاد ہے بچوں جھنڈا گرا ہوتا تو بڑے بھی کہتے ہو یار بیٹا اس کو اٹھاؤ. تو عالم کی قدر جو ہے وہ ہمارے ہاں پائی جاتی ہے ہر جگہ. تو وہ ایک تھا کہ پیٹریوٹزم کو ختم کرنے کے لیے ایک پوری، جیسے آپ نے کہا شاید آپ بھی اس کا کبھی جیسے آپ ذکر کر وہی ہوگا، ہم بھی اس چیز سے گزرے. پھر نا ریسنٹلی ایک آپ نے دیکھا کہ ترکی نے اپنے آپ کو بڑا جلدی ریوائیو کیا. یہاں تک کہ دنیا میں اس نے کہا ہمیں ترکی نہیں کہو، ہمیں ترکیہ کہو، ٹھیک ہے، جو ہمارا جیسے کہتے ہیں پراپر پروننسیشن کے ساتھ کہو. وہاں میں جب اردغان صاحب سے ملاقات میں، اور میں نے کہا کیا آپ نے کیا، اس نے کہا میں نے کہا کہ یار بہت سے کانفلکٹس ہیں، آئیڈیالوجیز بہت ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے، ریلیجیسلی کانفلکٹس ریز ہو چکے ہیں. دیر از این اونلی ون چانس، ترک کو واپس کھڑا کیا جا سکتا ہے. کیسے کھڑا کیا جا سکتا ہے؟ ترک لار پہ، اے ترک کے لوگوں، ایک ترک کے باسیوں. اور آپ دیکھیں کہ ترکوں کے ہاں، میں یہ ایگزامپلری صرف اس لیے دے رہا ہوں، آپ دیکھ لیں کہ نیشنل ایک جسے کہتے ہیں نا پیٹریوٹزم ود دیئر آئیڈینٹی آپ کو پوری دنیا میں ان جیسا نہیں ملے گا. اور ان کی اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ پراسپر کر رہے ہیں اس چیز سے. اچھا، اس کو ویلیو کرنے میں ہمارے ہاں جو ہے مختلف نیریٹو، یا تو جب ہم اسلام فوبیا پہ ایک دفعہ ڈسکشن کر رہے تھے تو ہم نے وہاں بھی کہا کہ ایک نیریٹو کو فلوٹ کیا جاتا ہے ایک باقاعدہ ایکیڈیمک ڈیزائن کے ساتھ، اور وہ ہم میں عام ہو جاتا ہے. یہاں انڈیویجول جو کہا نا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اب اس میں قوم بننے کے لیے کیا قوم جو ہے اسٹیٹس بناتی ہے؟ نہیں. قوم آپ ورلڈ وار 2 میں جائیں، جا کے دیکھیں کہ انگلینڈ جیسے ایک جسے کہتے ہیں ملک لنڈن میں، ٹھیک ہے، وہاں پہ جسے کہتے ہیں 6 سلمس بن جاتے ہیں، غربت جسے کہتے ہیں گھیر لیتی ہے اس کو. کہاں سے کھڑا تھا؟ جرمنی بہت دور نہیں، 1980 میں ان کی جسے کہتے ہیں برلن وال گرتی ہے. وہ پوری دنیا کی جسے کہتے ہیں آٹوموٹیو انڈسٹری بچاتے. کیا ان کی آٹوموٹیو ان کے صدر صاحب نے بنائی تھی؟ نہیں، وہ قوم نے اون کر لیا تھا اس ملک کو. دیکھیں امریکہ نے جو اگر ہم کہتے ہیں انڈیپینڈنس ایفرٹ کی ہے، یا کسی بھی کنٹری نے کی ہے، وہ انڈیویجول ایفرٹ سے. انڈیویجولس کی جب کلیکٹیو ایفرٹ ہوتی ہے تو چیزیں بہتر ہوتی ہیں. بالکل. اب یہاں آپ بتائیں، میں آپ کو آج بھی چلتے ہیں ہم پریکٹیکل ایگزامپل کرتے ہیں. میں کسی کو کہوں گا نا یار ایک کام کرو، تم مجھے کروڑ روپے دو تو میں نا تمہیں سیٹل بھی کرا دوں گا یو کے میں اور وہاں پہ بھیجو. اچھا یار کیا؟ یار وہاں کچھ نہیں، بس تم نے نا 3 جابس کرنی ہے انشاءاللہ تم مہینے کا جسے کہتے ہیں 5-6 لاکھ روپے کما لو گے. اچھا، وہ اس پہ اب ریٹرن آن انویسٹمنٹ کے ڈیسائز. اب مجھے پتا ہے کہ کروڑ میں ادھر کاروبار نہیں ہو سکتا. کیا کروڑ کے اندر میرے خیال سے یہاں زیادہ آسانی سے ہو سکتا ہے. میں بہت اچھا کاروبار کر سکتا ہوں، بہت اچھا یونٹ اسٹیبلش کر سکتا ہوں، ریگولیشنز آسان ہیں، کام ہو سکتا ہے. جو یہ ڈیولپڈ نیشنز ہیں ان کے ہاں ایک چیز میں نے بڑی اچھی دیکھی ہے، جب ان کے سینئرز کسی اچھی جگہ سرو کرتے ہیں تو آپ اپنے ریٹائرمنٹ کے بعد وہ ڈیلیورنگ اسٹیج پہ چلے جاتے ہیں، وہ اس قوم کو کچھ ڈیلیور کر کے جاتے ہیں. ایسے ہی ٹھیک ہے، اس کی کیپیسٹی بلڈ کرنے میں ایفرٹ کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں ان کو والنٹیئرلی رول ہوتا ہے. تو میں یہاں صرف یہ کہوں گا کہ بہت اچھائیوں کے ساتھ صرف ایک ہے کہ اکیڈیمکلی ہمیں بھی ایک ایفرٹ کرنی چاہیے کہ اس ملک کو آنرشپ، صحیح، کیونکہ یہاں جو مسئلہ ہے وہ کلیکٹیوزم چیلنج ہے ہمارا. دیکھیں نا افتراق ہے، جیسے آپ نے کہا جو کہتے ہیں نا آزادی اظہار کا جو ہے اس کے اندر آئیڈیالوجیکل کانفلکٹس بہت زیادہ آ گئے. سو کوئی کامن نیریٹو ہونا چاہیے. جیسے آپ چھوٹی سی ایگزامپل میں نے لی پڑھائی کے دوران نیدرلینڈس میں، ایک وہاں کنزیومر ایسوسیشنز کا آپ نے دیکھا کہ کانسیپٹ ہے. وہ دودھ مہنگا ہوا تو کنزیومر ایسوسیشن نے کہا بھائی ہم دودھ نہیں لیں گے، ایسے دودھ نہیں لیں گے. ٹھیک ہے، پوری قوم نے کہا نہیں لیں گے. اچھا، اس میں ایک عیسائی بھی شامل ہے، اس میں ایک یہودی بھی شامل ہے، مسلمان بھی شامل ہے، ایگنوسٹکس بھی شامل ہے، ایتھیسٹ بھی شامل ہے، سارے بیٹھے ہوئے ہیں. بات یہ کہ کچھ کامن گراؤنڈز نیشن کے ضرور ہونے چاہیے. ہمارے وہ کامن گراؤنڈز ابھی تک مسنگ ہے. تو اس میں کہوں گا اسٹیٹ بھی بہت بڑا رول پلے کر سکتی ہے کہ اسٹیٹ جیسے پیغام پاکستان جیسے پروگرامات اور ایسے ترتیب دے گئے، ان کے اندر کچھ کامن گراؤنڈ ڈیفائن کر دیا جائے کہ یار یہ نیشن ان 10 پوائنٹس پہ کمپرومائز نہیں کرے گی. اسی پر بچوں کو اسکولز میں ایجوکیٹ کیا جائے، یونیورسٹی میں ایجوکیٹ کیا جائے. اور مجھے یقین ہے اگر ہم اس کو پراپرلی ایجوکیٹ کریں تو ہمارے بچے اس ملک کو، جنہیں ہم کہتے ہیں تم ہو پاسماں اس کے، تو وہ پاسماں بن جائیں گے. اونرشپ ہمیں کسی کامن گراؤنڈ کے، کامن گراؤنڈز کے تھرو. کچھ بیسک جو پرنسپلز ہیں، اصول ہیں
جب تک آپ ان کے اوپر نہیں کھڑوں گے. ہماری گھر کے اندر بھی تو اختلافات ہوتے ہیں نا, بالکل ایسے. لیکن ہمارے بھائیوں کے درمیان اختلافات ہو جائیں یا والدین کے ساتھ ہو جائیں تو ہم میں سے کوئی بھائی ہتھوڑا اٹھا کے دروازے نہیں توڑتا یا وہ کیا کہتے ہیں نلکے نہیں توڑنا شروع کر دیتا, بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ وہ جو اختلاف ہوتا ہے وہ اصل میں بہتری کے لیے ہوتا ہے. لیکن اگر آپ نے یہ طے کر لیا کہ گھر کو توڑنا ہے تو اس کا مطلب آپ کا ایجنڈا کچھ اور ہے, آپ کے پیچھے جو قوتیں وہ کچھ اور ہیں, کیونکہ آپ ہمارے گھر میں تو رہ رہے ہیں, ہم جیسے ہی ہیں, زبان بھی ہماری جیسی بول رہے ہیں, وضع قطع حلیہ بھی ہم جیسا ہے, اپنے آپ کو ہمارا بھائی بھی کہتے ہیں, لیکن آپ کسی اور جگہ سے آپ کی ڈوریں ہلائی جا رہی ہیں اور آپ وہاں پرابلم پیدا کر رہے ہیں. میں صبح ایک آخری اس پہ بات کروں, میرے ایک ٹیچر تھے, ہمارے چائنیز ٹیچر تھے, انہوں نے کہیں ایک نا امریکہ کی ایک لبرلزم اسٹرکچر پہ بک لی, بڑی مشہور کتاب ہے ککنگ اوے دا لیڈر, بہت دنیا میں کنٹروورسی بھی اس کی چلی. آپ کو پتہ ہے میرے اس ٹیچر کو راتوں رات امریکہ سے بھاگنا پڑا تھا آفٹر رائٹنگ دیٹ بک. آپ بتائیں اس ملک میں کبھی کچھ ایسا ہوا ہے؟ کتنا کچھ اس کے خلاف لکھنے والوں کو, بلکہ آپ سوچیں آپ کے یہاں پر ان کا پائلٹ گرا تو ہم نے اس کو بھی گرم چائے پلا کے بھیجا, ایسی ٹھنڈی نہیں, اس نے تعریف بھی کی تھی. اچھا سمیرہ زبیری صاحب, آپ تھوڑا سا یہ بتائیں کہ یہ جو اصل میں دیکھیں یہ سارے وہی ہیں جو درد دل ہے, یہ آپ کے دل کے اندر بھی ہے, ہمارے اندر بھی ہے, اور ہم جہاں کہیں بیٹھتے ہیں وہاں پر بیٹھ کے یہی سوچتے ہیں کہ اس ملک کو مزید بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے, امپروو کیسے. تو وہاں پر کچھ عناصر ہمیں مایوس بھی کر دیتے ہیں, لیکن ہم نے دیکھا ہم چاروں لوگ جو یہاں پر بیٹھے ہیں, آج سے 25 سال پہلے ہم کہاں تھے. یہ جو کچھ ابھی ہمارے پاس ہے یہ کس نے دیا ہمیں, اس ملک سے ہم نے حاصل کیا نا. ہم اچھی لائف انجوائے کر رہے ہیں, ساری چیزیں, تو صرف 25 سال پہلے میں کہنے پر سوچ رہے ہیں آپ کہاں تھے. تو آپ کہہ رہے ہیں ملک ترقی نہیں کر رہا, ملک نہیں کر رہا تو ہم کیسے کر رہے ہیں ترقی بھائی, ہم کیسے آگے بڑھ رہے ہیں. تو یہ میں تھوڑا سا کہتا ہوں, یہ ذرا بتائیں. 25 سال پہلے بھائی میں سائیکل چلاتا تھا, اب میں گاڑی پہ ہوں اسی ملک میں, اسی ملک اور مطلب ایک معتدل عام سا بندہ ہوں, اور لوگوں نے تو بہت کچھ ماشاءاللہ یہاں حاصل کیا. جو بزنس کرتے ہیں وہ تو بہت آگے چلے جاتے ہیں, ہم تو پڑھاتے ہیں نا, جاب کرتے ہیں. نہیں وہ تو معاشی حوالے سے آگے کہ آپ علمی حوالے سے آگے. علمی حوالے سے یہ ہے کہ ریسرچ بڑی ہے. اب دیکھیں اساتذہ یونیورسٹی, اب 250 یونیورسٹی تو پاکستان میں ہے, پھر انٹرنیشنل یونیورسٹیوں سے کولیبریشن بھی ہے, ہماری یونیورسٹی کا بھی ہے, علامہ اقبال یونیورسٹی کا, اور ہسٹری جو ہمارا ایک سینٹر بنا ہے یونیورسٹی میں, اور آپ لوگ سیکنڈ بگیسٹ اوپن یونیورسٹی ورلڈ کی. جی الحمدللہ, دنیا میں اس حوالے سے فاصلہ فورتھ ہے ورلڈ میں, اور سیکنڈ ایشیا میں, اور فرسٹ ہے پاکستان میں. اور بھی یونیورسٹیز بہت ہیں ماشاءاللہ, قائد یونیورسٹی ہے, اسلامی یونیورسٹی ہے, مطلب اس میں کوئی کمی نہیں لوگوں کی. اچھا میڈیا نے بڑی ترقی کی ہے. صحیح, پہلے بس وہ چند ایک رنگ ٹونز ہوتی تھیں, اسے سن سن کے ہمارے ذہن میں آتا تھا اب یہ خبریں لگیں. اب جو آپ نے کہا کہ 30 لاکھ کے قریب لوگ باہر چلے گئے, تو ریونیو پاکستان میں آئے گا, یہ ایک پازیٹیو سائڈ ہے. ٹھیک ہے, برین ڈرین بھی ہوا ہے. میں تو اس چیز کا قائل ہوں کہ جو جہاں جانا چاہتا ہے اس کو چلے جانا چاہیے. قل سیروا فی الارض انی جاعل فی الارض خلیفہ, اور فامشوا فی مناکبہا. یہ تو ایک, لیکن ہم جا رہے ہیں اس ریئیکشن میں کہ یہاں کچھ نہیں, یہ غلط بات ہے. واقعتاً تنگی ہوتی ہے ادھر, وہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہیں, مشکلات ہیں لوگوں کے لیے, اتنی آسان زندگی وہاں پر بھی کوئی نہیں گزار رہا. دودھ کی نہریں نہیں بہ وہ میں نے ایسے ہی ہے, اور تو یہاں میں نہریں کہتا ہوں کہ دیکھا جائے تو یہاں پر تھوڑی سی بہ رہی ہیں. ابھی کل میری بیٹی کہہ رہی تھی اپنی والدہ سے کہ کپڑے استری کر کے دیں, حالانکہ وہ خود اس کو کرنے چاہیے, مطلب ہے کہ وہ کالج کے لیول پہ ہے, تو نہیں, ماں باپ پہ بھی ہمارا آرڈر چلتا ہے پاکستان. بہن ہے, بھائی جو ہے وہ کہتا ہے بہن کو کہ یہ کام میرے کر دو, سارے وہ کر دیتی ہے, ہماری بہنوں نے بھی کیے. اور والدین اپنی طرف سے بچے کا بڑا خیال رکھتے ہیں. ابھی بھی والدہ مجھے عید ہی دیتی ہیں, عید پہ اندازہ کریں. تو یہ چیزیں نہیں ہیں باہر کے ملکوں میں. پاکستان کی قدر تبھی ہوتی ہے جب یہ پھر باہر جاتے ہیں, پھر ترانے لگاتے ہیں, پھر اپنے وطن اور گاؤں کے قصے چھیڑتے ہیں, پھر اپنے ماں باپ کو یاد, کئی تو بیچارے واپس ہی نہیں آ سکتے. اور جب پاکستانی کو جاتا ہے نا تو سارے بلا کے اس کو دعوتیں کرتے ہیں. میں ادھر گیا ساؤتھ میں, پوچھتے ہیں اتنی دعوتیں کھائی نہ جائے, بندے ہی نہیں ادھر. 3% مسلمان ٹوٹل, 1% پاکستانی, 2% انڈین. تو کہتے ہیں آؤ جی بیٹھو جی. میں نے کہا جب یہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو کام خراب کرتے ہیں. تو اس لیے مجھے تو بہت خوشی ہے پاکستان میں الحمدللہ, جس طرح کے بھی حالات ہیں, مہنگائی جو بھی, مہنگائی بھی کم ہے پوری دنیا سے. ایسے ہی میں آپ کو بتا دوں, میں نے بھی یہ نوٹس کیا ہے, ایون کہ سعودی عرب اس سے مہنگا ہے, یو اے تو بہت مہنگا ہے. تو جہاں ڈالر چلتا ہے وہ کیا سستا ہے, امریکہ کتنا مہنگا ہے. کیوں جی مفتی صاحب؟ سب سے مہنگا. مطلب میں صرف بتاؤں, میرے وائف کا جب وہاں پریگننسی کا کیس ہوا تو میں کیونکہ اس ٹائم انشورڈ کا نہیں تھا, تو $36,000 اللہ اکبر میں نے پے کیا ہے. اس میں تو گھر خرید سکتے ہیں پاکستان میں. اس میں بڑا قیمتی اولاد آ رہی تھی آپ کی, مہنگی. تو اچھا ڈاکٹر صاحب آپ تھوڑا سا گائیڈ کریں ہمیں کہ یہ جو یوم قرارداد پاکستان ہے, اس کو کیونکہ ہمارے نصاب کے اندر تو یہ چیزیں موجود ہیں, لیکن ایسا لگ رہا ہے نا کہ وہ کوئی عملی شکلیں اس کی نہیں ہیں. مثال کے طور پر ہم سیمینار کر دیں گے, کانفرنسیں ہو جائیں گی, اچھا بیانات آ جاتے ہیں, سارا کچھ ہو جاتا ہے, لیکن بچوں کو ہم کیسے بتائیں
کہ بھائی مطلب کوئی ایسا تو ہونا چاہیے نا بچوں کو سامنے لایا جائے, ان سے کہا جائے کہ یار آپ اپنے دادا سے اپنی دادی سے پوچھ کے آئیں کہ وہ کیسا دن گزرا تھا, تو اپنی کہانی کلاس روم میں کھڑے ہو کے سنائیں. یعنی ان بچوں کو اس معاملے میں کہیں بات ہی نہیں کی جاتی. اگر وہ بات ہوگی تو بات آگے بڑھے گی نا, تو یہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ شروع میں جب آپ بھی انٹرو دے رہے تھے اس پروگرام کا, آپ نے کہا کہ آزادی شاید زیادہ ہے, کہ کچھ مسائل اس وجہ سے بھی ہیں کہ انلیسڈ بھی ہیں نا بہت لوگ یہاں پر, اور یہ اب ہمارے ہاں انفارچونیٹلی فیشن بنتا جا رہا ہے کہ جس کو شاید اپنے گھر اور محلے میں کوئی نہیں جانتا وہ بھی پاکستان پر بات کرنا شروع کرتا ہے, اور وہ ایک بڑا جلدی اس کو جناب ہو جاتا ہے کہ جی میں بڑا پاپولر ہو جاؤں. 8-10 بندے اس کو دانشور بھی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. دانشور ہے. تو وہ یہ ان چیزوں کو روکنے کی ضرورت ہے, اور ایک اہم بات یہ کہ کیسے بتایا جائے. کیسے بتانے کے لیے بہت اہم ہے کہ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم بچوں کو ایجوکیٹ صرف کتاب سے کر سکتے ہیں. سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم خود پہلے پاکستان کے ساتھ محبت کو اپنے بچوں کے ساتھ شو تو کریں. صحیح, بالکل. خود ہم اس کو سیلیبریٹ تو کریں, تب وہ دیکھیں گے. جب آپ کمپیئر کر رہے ہوں گے, میں تو آج بھی دیکھتا ہوں کہ ہم جن اساتذہ سے اور والدین سے پڑھے کہ جب کہیں سب ہلالی پرچم کو لہراتے دیکھتے ہیں تو ایک سرسراہٹ سی ہوتی ہے. صحیح, بالکل. اور ایسے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ کتنا عظیم پرچم ہے. بتانے کی ضرورت ہے کہ آج ہمیں بچوں کے لیے وہ سٹوریز بنانی چاہیے جس میں اس ساری تحریک پاکستان کا تذکرہ ہو. ہمیں ایک اس سے بھی اہم بات, جو بالکل ٹاڈلر ہیں, جو صرف جیسے یہ کہ ماؤں کے پاس بھی ہونے کے باوجود ماؤں سے دور ہیں, باپ سے دور ہیں, ہم نے گیجٹس دے دیے انہیں, تو اس گیجٹس کے لیے ہمیں کوئی ایسا سٹف بنانا ہوگا جو ہمارے کلچر کے مطابق کارٹونز ہوں, ہمارے کلچر کے مطابق سٹوریز ہو. چونکہ وہ دیکھیں جو ہم نے اپنے بزرگوں سے, دادا دادی, نانا نانی سے کہانیاں سنی تھی, وہ کیا تھی؟ قصص الانبیاء تھے. وہ کیا تھے؟ ہمارے اسلاف کی کہانیاں تھیں. یہی وجہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ انٹیکٹ ہے. جدید تقاضوں کے مطابق اپنی اس نسل کو اپنے اسلاف کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت ہے. صحیح, ٹھیک. یہ بہت ہی امپورٹنٹ اور بڑی بنیادی بات ہے. مجھ میں تھوڑا سا آپ کی طرف آؤں گا. مجھے بتائیے گا کہ یہ جو انہوں نے کہا نا کہ اپنی نئی نسل کو اسلاف کے ساتھ انٹیکٹ کریں, ہمارے مدارس کے اندر بھی ایک بہت بڑی تعداد پڑتی ہے بچوں کی, اور ان تک بھی بات پہنچانے کی ضرورت ہے. کیونکہ پاکستان کے اندر میں یہ دیکھتا ہوں کہ کچھ مذہبی ذہن ایسا ہے کہ جو پاکستان سے زیادہ دیگر ممالک کے ساتھ زیادہ آسانی سے کنیکٹ ہو رہا ہے, اور یہاں یونیورسٹیوں کے اندر کچھ ذہن ایسا پایا جاتا ہے جو پاکستان سے زیادہ کسی اور کا زیادہ خیر خواہ ہے. یعنی اس ملک کے علاوہ اس ملک میں بستے ہوئے باقی لوگوں سے خیر خواہی ہے, باقی ملکوں سے, اپنے ملک کے ساتھ کم ہے. تو وہاں پر کیا نصاب کے اندر یا علماء کے ذریعے کوئی ایسے کام کرنے چاہیے تاکہ ان بچوں کو بتایا جائے کہ یہ ملک ہمارا ہے اور اب کوئی نیا نبی نہیں آنا, اور یہ ملک اسی طرح رہنا ہے, وہ ٹھیک بھی ہم نے ہی کرنا ہے ایسے, تو اس میں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ میسج تھوڑا سا اس میں جو آپ نے بات کی, اور ڈاکٹر صاحب نے جو بچوں کی طرف اشارہ کیے, چاہیے مدارس کے بچوں, یہی ایک بہت بڑا ہم سے فلا رہ گیا کہ ہم نے مدارس کے بچوں کو الگ کر دیا. اب تو میرے خیال سے وہ دور آ گیا. میں کہتا ہوں اس فکر کو شاید میرے ساتھ دونوں صاحبان ایگری کریں گے, اب اس گیپ کو بھی ختم کرنے کی. جیسے وہ مفتی شفیع عثمانی صاحب سے پوچھا گیا کہ تنزن کی صحافی نے سوال کیا کہ پاکستان میں ندوۃ العلماء کا نظام چلے گا یا دیوبند کا؟ تو انہوں نے کہا نہ اس کو دیوبند کی ضرورت ہے نہ ندوۃ العلماء کی ضرورت ہے. پاکستان ایک اسلامی نظام پر بننے والا ملک ہے, اس کا اپنا تعلیمی نظام ہوگا. تو ہمیں اس کی تو ایک ضرورت, کوشش ہے, اور کئی جگہوں پہ اسٹیٹ کی نظر بھی آ رہی ہے. اچھا, اب ان میں جو بچے ہیں, مسائل دونوں کے ایک طرح سے ہیں. دونوں اس ملک سے جو ہے نا مایوسی ایک طرح کی ہے. اگر میں کیونکہ یونیورسٹی میں بھی پڑھاتا ہوں, ادھر بھی جاتا ہوں, مایوسی ایک ہی طرح سے پائی جاتی ہے. مایوسی کیا کہ اس ملک میں کچھ نہیں ہے. ابھی جیسے سر نے کہا کہ ہم نے ایک بہت زور دیتے ہیں ہمیشہ نا ریمیٹنس, یہ میرا سبجیکٹ ہے سوشل سائنس, ٹھیک ہے, اور میں اس کو دیکھتا ہوں. ریمیٹنسز آر دا فائر فائٹنگ, جیسے ہم کہتے ہیں نا. تھوڑا سا آپ بتائیں, جب آپ گھریلو صنعتوں پر راج کر رہے تھے, آج آپ کو کیسے 70 سال بعد یاد آ گیا کہ ایگریکلچر, آپ نے اسی ایگریکلچر کو ویسٹ کے کچھ ڈیسیجنز پہ آپ نے اس کو ڈسٹرائے کیا, اور آپ نے جسے کہتے اب آ رہے ہیں. دیکھیں, ہماری گھریلو صنعتوں کو بحال ہونے کی دوبارہ سے ضرورت ہے. ہماری جسے کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی اکنامک ایکٹیویٹیز کو دوبارہ سے ریوائیو. میں تو گورنمنٹ سے بھی کہوں گا جو فری لانسنگ ہے یہ بھی فائر فائٹنگ ہے. ہم دیکھ چکے ہیں, دیکھیں نا, ابھی تھوڑا سا یہاں پہ کچھ گورنمنٹ نے کچھ چیزوں کو کنٹرول کیا تو ایک چیلنج دے دیا کہ جی فائیور سے اب لوگوں کو ٹاسک نہیں مل رہے ہیں, بڈنگ میں ایشو آ رہا ہے. ٹھیک ہے, جہاں پہ اس میں بہت سے اور چیلنجز ہو سکتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ ہمیں اپنی پروڈکٹس کی کچھ ضرورت ہے جس کو اسٹیٹ لیول پہ کم. اور میں آپ کو بتاؤں, ایک پاکستان سے جو ہے نا کہتے ہیں
ہم سے گلا ہے کہ ہم ٹیررسٹ کو سپورٹ کرتے ہیں یا فلانا کرتے ہیں، یہ ایک کہ اس کا جو ہے میں اس کا بھی جسے کہتے ہیں ویسٹ میں، ویسٹ کو انسانیت ہی ایک پاکستانی نے بتائی ہے. آپ کو شاید نام آپ کے کان میں ہوگا، ڈاکٹر محبوب الحق. جب پوری دنیا اس میں تھی کہ یار جی ڈی پی ادھر جا رہا ہے، جی ڈی پی ادھر جا رہا ہے، اور جی ڈی پی کی جنگ چل رہی تھی، تو اس بندے نے آ کے دنیا کو کہا یار انسان کدھر جا رہا ہے. تب ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس بنایا گیا اور پہلی دفعہ انسان کی دنیا میں قدر ہوئی. تو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو آپ ٹیررزم، وزیر اعظم نے پوری تقریر کی تھی، اور جب ان کو بتایا گیا، یہ پورے میڈیا نے کہا کہ بھائی یہ جو تقریر آپ کر رہی ہیں یہ اصل میں ڈاکٹر محبوب الحق کی کتاب کے اندر سارا کچھ لکھا ہوا ہے. بالکل ایسا. دیکھیں ڈاکٹر محبوب الحق صاحب، اور اچھا ان کا پھر پیٹریوٹزم دیکھیں کہ یہاں پہ ان کے چیلنجز بھی ہوئے. تو میں کیونکہ وہاں رہا اور محبوب الحق ڈیموکریٹک ریسرچ سینٹر بالکل میرے آفس کے ساتھ تھا، تو ایک جیسے کہتے ہیں ایک نسبت سی ہو گئی اور بڑا انسپریشن تھا کہ اچھا جس آفس میں بیٹھ رہا ہوں اسی آفس میں وہ بیٹھتے تھے. تو ایک بڑا ایک پرائڈ سا فیل ہوتا ہے کہ اچھا ایک پاکستانی ادھر تھا. تو میں ایک چیز سمجھا، آپ سوچیں یہ فاسٹ یونیورسٹی وہ آپ کو گفٹ کر کے گئے. آج آپ کے کتنے بچے یہاں سے سائنس اور اس میں کر، یہ ان کا گفٹ تھا پاکستان. وہ چاہتے تو ملیشیا میں بہت اچھی لائف گزار رہے تھے، وہاں ایک مینشن بنا سکتے ہو، لیکن انہوں نے اپنی سیونگز اپنے ملک کے اندر بالکل. اور تو یہ میں کہوں گا کہ جو ایک ہم پر الزام بھی لگایا جا رہا ہے کہ ہم ایک دہشت گرد ملک کو سپورٹ کر رہے ہوئے، تو یاد رکھیں آپ کو انسانیت کا سبق ہم نے پڑھایا ہے. ایسا ہی ہے. آپ جب دنیا میں آپ سارے پیسوں میں لگے ہوئے تھے، آپ کے پاس جسے کہتے ہیں اپنے لوگوں کے پاس فیکٹری کے لیے بائی لاس بھی نہیں تھے. ہم نے آپ کو بتایا کہ ایک انسان کی لائف ایکسپیکٹنسی، ایجوکیشن، ہیلتھ میٹر کرتی ہے. ہاں صرف ہمارے پاس صرف ایک ہی چیز ہے. میں پچھلی بات کی طرف دوبارہ ہی آؤں گا اور میڈیا سے بھی کہوں گا، کچھ ایسی ضرورت ہے کہ کامن گراؤنڈ بنایا جائے. ہم ایز اے نیشن جسے کہتے ہیں چارٹر کر لیں. جیسے قرارداد پاکستان کیا تھی؟ کیا اس میں بریلوی نہیں کھڑا تھا؟ کیا اس میں جسے کہتے ہیں ایک غیر مسلم نہیں کھڑا ہوا تھا؟ کیا اس میں دیوبندی نہیں کھڑا ہوا تھا؟ سب کھڑے تھے. کیا ان کے علماء موجود نہیں تھے؟ ہمیں ایک الگ ریاست، آزاد ریاست چاہیے. آج بھی اس کی ضرورت ہے کہ ایک چارٹر، مطلب اب جو آپ نے پاکستان بنا لیا ہے، اب اس پاکستان کو زیادہ بہتر طریقے سے کیسے چلانا ہے، اس کے لیے ہم سب کو اکٹھا ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ مفتی سید اسامہ صاحب، ڈاکٹر سمیلہ زبیری صاحب، ڈاکٹر باسط مجاہد صاحب. بہت ہی اچھی اور بڑی بہترین گفتگو ہوئی ہے. ناظرین یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. لیکن آپ کو وقفے کے بعد ہم پاکستان کا ملی نغمہ سنائیں گے. پاکستان کے بارے میں ہم بات کی ہے، اور یہ جو ملی نغمے ہوتے ہیں یہ اصل میں ہماری جو جذبات ہوتے ہیں، احساسات ہوتے ہیں، ان کو زیادہ اچھے طریقے سے ایکسپلین کرتے ہیں. تو وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید. وقفے سے پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ آج 23 مارچ کا دن ہے، یوم قرارداد پاکستان. فائزہ نصیر ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ ملی نغمہ سنائیں گی، اور ملی نغمے کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو جائے گا. جی فائزہ نصیر. اے میرے پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن، پاک وطن، پاک وطن، اے میرے پیارے وطن. تجھ سے ہے میری تمناؤں کی دنیا پر نور، تجھ سے ہے میری تمناؤں کی دنیا پر نور. عزم میرا کبھی میرے ارادے ہیں غیور. تجھ پہ اے میرے وطن، تجھ پہ اگر جاؤں نثار، میں یہ سمجھوں گا ٹھکانے لگا سرمایہ تن. اے میرے پیارے وطن، اے وطن پاک وطن، پاک وطن، پاک وطن، اے میرے پیارے وطن. تو دل افروز بہاروں کا ترو تازہ چمن، تو مہکتے ہوئے پھولوں کا سہانا گلشن، تو مہکتے ہوئے
کا سہانا گلشن، تو نوازیر انا دل کا بہار مسکن، رنگ و آغم